بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية، وحلف ربي عز وجل بعزتي: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته من الصديد مثلها، ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آداب محبت سکھائے تھے۔ اس کا تذکرہ آیا تھا کہ صرف زبانی جمع خرچ اور چند چیزیں جو آپ دکھاوے کے طور پر یا ایکٹیویٹی کے طور پر کرتے ہیں تو وہ محبت کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ امت کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے محبت چاہتے ہو تو پھر تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم عمل کے لیے آگے بڑھو۔ تو محبت کے لیے آدمی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ عمل کے لیے آگے بڑھے اور عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ آج میں نے جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ اپنے بعثت کے مقاصد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد کیا تھے، آپ اس امت کو کیا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، امت کو کن امور سے بچانے کے لیے آئے تھے، اس کا تذکرہ آپ نے فرمایا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، اس بھیجنے کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے، میرے کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا اور ہدایت بنا کر بھیجا، کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا صرف ایک طبقہ یا ایک مذہب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مجھے بھیجا وہ تمام عالم کے لیے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور پھر آپ کی ذات بابرکت کو اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا کہ جو شخص ہدایت کے راستوں کو اپنانا چاہتا ہے، ہدایت کی راہ کی تلاش میں نکلا ہو، اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ اب آگے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا: ان اللہ تعالی بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی بمحق المعازف والمزامیر۔ دو چیزیں پہلے، بمحق المعازف، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس معاشرے کے اندر سے، میں اس امت کے اندر سے جو چیز ختم کروں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معازف، ڈھول تاشے، گانے بجانے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی بعثت ہوئی تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے معاشرے پر ایک نظر ڈالیے
کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے نام پر یا آپ کے جو نام لیوا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے اولیاء اللہ، ان کے تذکروں کے نام پر کیا ہمارے معاشرے کے اندر ان ڈھول تاشوں کی عام رواج اور عام عادت نہیں بن چکی؟ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، آپ کے نام پر یا آپ کے نام لیواؤں کے نام پر اس طرح کی چیزیں ہونا افسوس کی بات ہے۔ ہمارے لیے لازم و ضروری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور حتی المقدور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے اطراف میں روکے کہ تم ان چیزوں سے بچو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں جو تشریف لائے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دوسری چیز والمزامیر، والمزامیر کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس امت سے، ہمارے اس معاشرے سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کروں، میوزک وغیرہ کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کے ختم کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص میوزک سننے کا عادی ہے، اس کے کان اس کے بغیر اطمینان و سکون میں نہیں آتے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اس طبقے کو کوئی کام اس کے ضمن محنت کا دیا جائے، کوئی ایسا کام دیا جائے جس کے اندر اس کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، ان احوال کے اندر، ان مواقع میں کیا یہ اطمینان اور سکون کیا گانوں کے بغیر نہیں ہوتا؟ جب تک اس کے کان میں گانے نہیں چلے جاتے، جب تک وہ میوزک کی چیزوں کو نہیں سنتا، جب تک اس کا دماغ نہیں چلتا، جب تک اس کا کام آگے نہیں بڑھتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو اپنا رہے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ہیں، آپ کے امتی ہونے کے دعوے دار ہے۔ ہم کھل کر ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے لوگ اگر ان چیزوں کو اپناتے ہیں، ایسے لوگ اگر ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے، تو پھر آپ کس سے کہیں گے کہ اس چیز کو کم کرو، اس چیز کو روکو؟ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے الا ہوتا ہے، بلا ہوتا ہے، بدتر ہوتا ہے۔ کس کو روکیں گے؟ آپ سفر کریے، پلینوں وغیرہ کے سفر میں تو خیر ٹھیک ٹھاک نظام رہتا، اتنی زیادہ بے احتیاطی نہیں رہتی، لیکن جہاں ٹرینوں کا سسٹم رہتا ہے، جہاں ٹرینوں سے سفر کا موقع ملتا ہے، آپ اطمینان سے 2 پل سو نہیں سکتے۔ آپ سلیپر میں یا جنرل ڈبے میں بیٹھ جائیے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس سے قطع نظر ہر شخص کے فون کے اندر، ہر شخص کے کان میں یہی میوزک، یہی گانے، یہی بجانے چلتے رہتے ہیں، اور اسی میں اس کا سفر کٹتا ہے۔ حالانکہ اس وقت یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ سفر ایک مشکل اور کٹھن چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ثواب رکھتے ہیں، اس کے اندر جو ہے کیا بولتے دعاؤں کی قبولیت کا مواقع اس کے اندر رکھے ہیں۔ لیکن دعائیں کرنے کے بجائے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے، آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب کوئی شخص اس کا عادی بن جاتا ہے تو پھر یہ چیز یاد رکھے کہ آدمی کو نیکی کی خواہش، نیکی پر خوشی ختم ہو جاتی ہے، برائی پر ندامت، برائی پر افسوس، اور برائی پر افسوس جب ہوتا ہے تو اسی وقت توبہ کا موقع ملتا ہے، تو یہ افسوس بھی، یہ ندامت بھی اس شخص کے دل سے نکل جاتی ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہی ہوتی ہے، نہ اس کو نیکیوں پر خوشی ہوتی ہے، نہ اس کو برائی پر کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ خود اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جس کو نیکی پر خوشی ہو رہی ہے، کون ہے جس کو برائی پر تکلیف ہو رہی ہے، برائی پر ندامت ہو رہی ہے، کون ہے ہم میں سے؟ اگر ہمارے اندر یہ جذبات ابھی باقی ہے
کہ ہم کو کوئی نیکی کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، دن خوشی و مسرت کے ساتھ گزرتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریے اور ان برائیوں سے، ان گناہوں سے مکمل طور پر بچنے، اجتناب کی مکمل کوشش کریے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق میسر فرمائے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا ہرگز کہ آپ صرف اور صرف شادیوں کے اندر رو کے رکھیے، آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ صرف آپ جو ہے کچھ آپ کے خاص مواقع آتے اس وقت میں آپ ڈھول تاشوں سے بچیے، یہ نہیں، بلکہ آپ کو ہر موقع پر بچنا ہے۔ شادی تو ایسا ہے کہ کھلے عام کرتے ہیں، بلکہ کھل کے بول دینا پڑتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو سوچئے کہ آپ کے گھریلو زندگی کے اندر آپ جب سفر کرتے ہیں، اچھا اور آگے بڑھیے، ابھی تو میں نے ٹرین وغیرہ کا تذکرہ کیا، جب ہم کہیں لمبے سفر پر جاتے ہیں گاڑی کے ذریعے، کار کے ذریعے، تو کیا ہمارے اسپیکر اس سے جو ہے چلتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کہ آپ دیکھیے ہمارے پاس گاڑی لے کے تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے فون کو کار سے کنیکٹ کرتا ہے اور سب سے پہلے میوزک لگا دیتا ہے، تب اس کی گاڑی آگے بڑھتی ہے، اس کے بغیر نہ اس کا گیئر پڑتا ہے، نہ اس کے لیے جو ہے ریس کی طرف اس کا پیر بڑھتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، جس چیز کو جناب نبی کریم علیہ السلام ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اس چیز کے خاتمے کے لیے آئے تھے، آپ کے بعثت کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان چیزوں کو ختم کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ کے نام لیوا، آپ سے محبت کے دعوے دار، آپ کے نام پر یا آپ کے نام لیوا لوگ، بزرگان دین ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کے نام لے کر ان چیزوں کا اختیار کرنا انتہائی افسوس اور نامناسب عمل ہے، امت کے لیے لازم و ضروری ہے، ہم سب پر یہ لازم و ضروری ہے، ہم ان سب چیزوں سے اجتناب کریں، ان چیزوں سے بچے اور اللہ سے توفیق مانگے اور بار بار اللہ سے جو ہے ان چیزوں سے بچنے، اور جو چیز اب تک جو اختیار کر لیے ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو گناہ ہوئے، اللہ رب العزت ہم سب کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ رب العزت ہماری آنے والی زندگی کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے آپ کا نام لے کر یا آپ کے بزرگوں کے نام لے کر، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ہمارا خوشی کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر گناہ سے بچائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔